الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے بیشتر انتہائی الفت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماہ رجب چل رہا ہے جس کی 27ویں شب آنے والی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس شب میں ہمارے نبی کو معراج ہوئی اور اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے نماز عطا فرمایا۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ جو لے گیا راتوں رات اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے سفر معراج کے ذکر سے پہلے اپنی کبریائی کو بیان فرمایا، اپنی شان عظمیٰ کو بیان فرمایا، کیونکہ رب قدیر کو معلوم تھا کہ میرے بندوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جو معراج مصطفیٰ کا انکار کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے اپنی کبریائی کو بیان فرمایا، اپنی شان عظمیٰ کو بیان فرمایا، تاکہ زمانے کے منکروں کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو معراج کرانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ قدرت والا رب ہے جس نے لفظ کن سے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی رب نے اپنے محبوب کو راتوں رات معراج کرایا ہے۔ اسی رب نے اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین و آسمان کی لامکاں کی سیر کرایا ہے۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی فرمانے کے لیے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا۔ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ لوگوں کی رہنمائی بھی فرماتے رہے اور رب قدیر کی وحدانیت کا پرچار بھی کرتے رہے، ایک اللہ ہونے کا اعلان بھی کرتے رہے۔ لیکن ان میں سے
کسی نے بھی مکمل طور پر رب قدیر کا دیدار نہیں کیا۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے مکمل خدا کا دیدار نہ کیا۔ نہ صفی اللہ نے دیدار کیا، نہ نجی اللہ نے مکمل دیدار کیا، نہ خلیل اللہ نے مکمل دیدار کیا، نہ ذبیح اللہ نے مکمل دیدار کیا، نہ کلیم اللہ نے مکمل دیدار کیا، نہ روح اللہ نے مکمل دیدار کیا۔ کسی بھی نبی نے مکمل طور پر خدا کا دیدار نہیں کیا۔ رب نے فرمایا، اے محبوب، آپ سے پہلے جتنے انبیاء وہاں گئے ان میں سے کسی نے بھی مجھے دیکھا نہیں۔ آپ آؤ اور جی بھر کر میرا دیدار کر لو تاکہ زمانے کے لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ نبی آخر الزمان نے رب قدیر کا دیدار بھی کیا ہے اور لامکاں کی سیر بھی کیا ہے، لامکاں کی سیر بھی کیا ہے۔ شان محبوبیت دیکھیے، اللہ رب العزت نے بلبل سدرہ سے فرمایا، اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس جاؤ، جنتی سواری براق لے کر جاؤ، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ جاؤ اور میرے محبوب کو سجا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلبل سدرہ حضور کی بارگاہ میں ایک بڑی جماعت لے کر آئے، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت لے کر آئے۔ دیکھا رب کے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ شان محبوبی دیکھیں، بلبل سدرہ نے دیکھا رب کے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت بلبل سدرہ نے آواز دے کر حضور کو بیدار نہیں کیا، پاؤں ہلا کر حضور کو بیدار نہیں کیا، ہاتھ پکڑ کے حضور کو بیدار نہ کیا، کیونکہ بلبل سدرہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ شان محبوبی میں کوئی بے ادبی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا تیرا حکم ہے کہ تیرے محبوب کو جلدی لایا جائے، لیکن تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، میں انہیں بیدار کروں تو کیسے کروں، میں انہیں جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ تو رب قدیر نے طریقہ بتایا، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدم ناز کو بوسہ دو، ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ یہ ہے شان محبوبی۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، ارے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ شان محبوبی دیکھیے، میرے محبوب کے قدم ناز کو بوسہ دو۔ بلبل سدرہ نے حضور کے قدم پاک کو بوسہ دیا، آقا کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، آقا بیدار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ بوسہ دینے والا، قدم رسول کو چومنے والا کوئی عام فرشتہ نہیں تھا، بلکہ خاص الخاص فرشتہ تھا۔
وہ معزز فرشتہ تھا، وہ معزز فرشتہ تھا جن کا کام خدا کا پیغام نبیوں تک پہنچانا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ معزز فرشتہ حضرت جبرائیل امی ہیں، جن کی پہنچ حضرت آدم صفی اللہ کے دربار میں بھی ہے، جن کی پہنچ حضرت نوح نجی اللہ کے دربار میں بھی ہے، جن کی پہنچ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دربار میں بھی ہے، جن کی پہنچ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے دربار میں بھی ہے، جن کی پہنچ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دربار میں بھی ہے، جن کی پہنچ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے دربار میں بھی ہے، وہ حضرت جبرائیل امی کہ جن کی پہنچ تمام انبیاء و مرسلین کے دربار میں ہے، وہ جبرائیل امی کہ جن کی پہنچ زمین کے خطے خطے اور ہر حصے میں ہے، وہ معزز فرشتہ، شان و شوکت والا فرشتہ نبی آخر الزماں کے قدم ناز کو بوسہ دے رہا ہے، چوم رہا ہے۔ عالم تصورات میں محو ہو کر میں نے بلبل سدرا سے پوچھا، اے بلبل سدرا، زمانہ تو غیر اللہ کے چومنے پر شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، اور آپ نے غیر اللہ کو ہی چوم لیا، غیر اللہ کے ہی قدم ناز کو بوسہ دے لیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو بلبل سدرا نے جواب دیا کہ میں نے غیر اللہ کے قدم ناز کو اسی لیے بوسہ دیا ہے تاکہ زمانے کے عقل مندوں کی عقلیں ٹھکانے پر لگ جائے کہ غیر اللہ کو چومنے سے شرک نہیں ہوتا بلکہ غیر اللہ کو پوجنے سے شرک ہوا کرتا ہے، غیر اللہ کو پوجنے سے شرک ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے شان محبوبی، یہ ہے شان محبوبی، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ حضرت جبرائیل امی حضور کو سجا کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء و مرسلین موجود تھے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام مر کر مٹی میں نہیں ملا کرتے ہیں بلکہ وہ زندہ رہا کرتے ہیں۔ اگر وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو پھر مسجد اقصیٰ میں موجود کیسے رہتے؟ سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اپنے نبی کی عظمت کو دیکھیں۔ مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان کو پار کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان کو پار کرتے ہوئے سدرا کی بلندی پر حضور پہنچتے ہیں۔ وہ بلبل سدرا جو ابھی تک ساتھ حضور کے چل رہے تھے، جب سدرا کی بلندی پر پہنچتے ہیں تو وہ بھی ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ مقام سدرا ہے، یہی میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اگر بڑھوں گا تو رب کی تجلی سے میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بلبل سدرا وہیں ٹھہرتے ہیں، لیکن حضور وہاں سے آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ جبھی تو لکھتے ہیں امام احمد رضا خان کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آخری بات، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھے آپ نے رب کی تجلی کا تھوڑا سا دیدار کیا تو ان کی بینائی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ 30 میل کی دوری سے اندھیری رات میں کالی چیونٹی چلا کرتی تھی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اسے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ آپ نے رب کی تجلی کا تھوڑا سا دیدار کیا تھا، وہیں دوسری جانب ہمارے نبی نے تو رب قدیر کا مکمل دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب کلیم اللہ کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ لگائے کہ پھر حبیب اللہ کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا، پھر حبیب اللہ کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا۔ عرض کرنا ہے کہ ہمارے نبی جو ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے نماز، ہم اس کی پابندی کریں، اپنے نبی سے سچی پکی محبت رکھے، موت کو یاد رکھے، موت کو یاد کرے، مرنے سے پہلے قبر کی اندھیری کوٹھری کو روشن کرنے کا انتظام کر لے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیک کام کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔